جب ماہرین آثار قدیمہ نے قدیم تہذیبوں کو دریافت کیا اور انہیں زمین سے نکالا تو یہ ایسے ہی تھا جیسے بند کتاب کو کھولا جائے تو اس کا ایک ایک ورق معلومات کو سامنے لاتا ہے۔ ان تہذیبوں کی دریافت سے ایک بات واضح ہو کر سامنے آئی کہ تہذیبوں کے ابھرنے اور ترقی کرنے میں مختلف قوموں، ملکوں، علاقوں اور سماجوں کا اشتراک شامل ہوتا ہے۔ لوگ تجارت، ہجرت اور چیزوں کے تبادلے کے دوران ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں۔ آثار قدیمہ کے مطالعہ سے تہذیبوں کے عروج و زوال کی وجوہات کا راز کھلا۔ میسوپوٹامیہ کا مطلب ہے دو دریاؤں کے بیچ میں واقع سرزمین۔ دجلہ اور فرات کے درمیان میسوپوٹامیہ میں دنیا کی سب سے پہلی تہذیب ابھری جو سمیریا کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ 3500 قبل از مسیح سے 1900 قبل از مسیح کی مدت تک برقرار رہی۔ میسوپوٹامیہ کی زمین دلدلی تھی جہاں نسلوں کی جھاڑیاں تھیں۔ دریاؤں کا پانی دلدلوں سے گزر کر سمندر میں گرتا۔ میسوپوٹامیہ میں مچھلیوں، جنگلی جانوروں اور جنگلی پرندوں کی بہتات تھی۔ اونچے علاقوں میں کھجوروں کے درخت تھے۔ اس ماحول میں زندہ رہنے کے لیے سخت محنت کی ضرورت تھی۔ چونکہ یہ کانسی کے اوزاروں کا زمانہ تھا، اس لیے کھیتی باڑی پہلے کی نسبت آسان ہو چکی تھی۔ اس لیے صرف مرد کھیتی باڑی کرتے جبکہ عورتیں گھر سنبھالتی۔ میسوپوٹامیہ کی خاص فصلیں جو، گیہوں اور باجرہ تھیں۔ سمیری لوگ دیوی دیوتاؤں کے پجاری تھے اور جادو ٹونے پر اعتقاد رکھتے تھے۔ سمیری لوگ دن اور رات کو 24 گھنٹوں میں تقسیم کر چکے تھے اور وقت جاننے کے لیے دھوپ گھڑی، آبی گھڑی اور ریت گھڑی ایجاد کر چکے تھے۔ اہل سمیر کی زمین دلدلی ہونے کی وجہ سے زیادہ تر چیزیں باہر سے منگوانی پڑتی، چنانچہ اہل سمیر تانبا خلیج فارس سے، ٹن ایران سے، چاندی و سیسا کوہ طور سے، لکڑی شام سے، پتھر عمان سے، قیمتی پتھر بدخشاں سے، موتی ہندوستان سے، مہریں، انگوٹھیاں اور برتنوں کے سانچے سندھ سے منگواتے۔ اس کے علاوہ شام اور بحرین سے بھی تجارت کرتے۔ زیادہ تر تجارت دریا اور سمندر کے ذریعے ہوتی، چونکہ خشکی پر جنگلوں میں وحشی قبائل آباد تھے جو قافلوں کو لوٹ لیتے۔ میسوپوٹامیہ میں جتنے شہر ابھرے ان میں ہر شہر اپنی جگہ خود مختار اور آزاد تھا اور مختلف شہر آپس میں لڑتے بھی رہتے۔ ایک شہر تقریباً 36,000 افراد پر مشتمل ہوتا۔ شہر میں لوگ انفرادی طور پر جائیداد کے مالک ہوتے جبکہ چراگاہیں سب کے لیے ہوتی۔ سمیری مذہب میں دیوی اور دیوتاؤں کی تعداد کافی زیادہ تھی۔ ہوا، پانی، تیل، کاشتکاری، فصل کی زرخیزی، جنگ اور محبت کے لیے علیحدہ علیحدہ دیوی اور دیوتا تھے۔ محبت اور جنگ کی دیوی کا نام اشتر تھا۔ دیوی دیوتاؤں کو خوش رکھنے کے لیے ان کی پوجا کی جاتی اور انہیں قربانی پیش کی جاتی۔ پجاری اور بادشاہ کو دیوتاؤں کا نائب تصور کیا جاتا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد وہ ایسے گھر میں رہیں گے جہاں اندھیرا ہوگا، مٹی ان کی غذا ہوگی اور ہر طرف خاموشی ہوگی۔ بادشاہ اور امراء اپنے ساز و سامان اور ملازموں کے ساتھ دفن ہوتے۔ شہر میں سب سے عالیشان عمارت مندر کی ہوتی اور اسے زیگورت کہا جاتا، جس کے معنی ہیں آسمانی پہاڑ۔ ہر شہر کا اپنا دیوتا ہوتا۔ مندر کا پجاری ہی بادشاہ ہوتا جو شہر کا انتظام بھی سنبھالتا۔ تمام زمین کا مالک دیوتا کو سمجھا جاتا، چنانچہ کاشتکاری میں دیوتا کا حصہ بھی ہوتا جو مندر کو دیا جاتا۔ لاگاش شہر کے مندر کی دیوی کا نام باؤ تھا۔ اس مندر میں 21 نانبائی، 27 کنیزیں، 25 شراب بنانے والے غلام، 40 چرخہ کاٹنے والی عورتیں،
منشی، گاڑی بان، کشتیاں چلانے والے اور دھات ساز موجود تھے۔ اگر دیکھا جائے تو مندر ریاست کے اندر ایک چھوٹی ریاست ہوتا۔ سمیری لوگوں نے جو رسم الخط ایجاد کیا اسے میخی یا پیکانی رسم الخط کہتے۔ سمیری لوگ گیلی مٹی پر نرسل کے قلم سے لکھتے اور مٹی کو آگ میں پکا لیتے۔ سمیری سماج میں سب سے بلند مرتبہ مندر کے پجاری کا تھا، وہی بادشاہ ہوتا، اس کے بعد دیگر پجاریوں کا۔ دوسرے طبقے میں سرکاری عہدیدار اور منشی، جبکہ تیسرے طبقے میں تاجر، زمیندار، کاریگر اور دکاندار ہوتے، جبکہ آخری طبقے میں غلام شامل تھے، اور غلام وہ لوگ تھے جو جنگ کے قیدی یا پھر قرض ادا نہ کر سکنے والے۔ سمیری لوگ برادری کی صورت میں رہتے اور ہر شخص مختلف ذمہ داریاں ادا کرتا اور اپنے حصے کا کام کرتا، جبکہ بوڑھوں اور بچوں کی کفالت برادری کرتی۔ سمیری لوگ گیہوں یا جو کے آٹے کی روٹی کھاتے، سرکنڈوں کی جھونپڑیوں میں رہتے، عمرہ سورج سے پکائی گئی اینٹوں کے مکان میں رہتے ہیں۔ مرد انسلا کپڑا پہنتے اور سینے کو کھلا رکھتے، جبکہ عورتیں پورا جسم ڈھانپتی، چوٹی گونتی اور سر ڈھانکتی تھی۔ زیورات مرد اور عورتیں دونوں استعمال کرتے۔ گھر کا سربراہ مرد ہوتا، اگرچہ مرد کو برتری حاصل تھی لیکن عورتوں کو بھی حقوق دیے گئے تھے۔ طلاق لینے اور دینے میں آسانی تھی۔ شروع میں فاقہ کش اور وحشی لوگ شہروں پر حملہ کرتے اور شہروں کو لوٹ لیتے اور لڑائیوں کی نوبت آ جاتی، لیکن بعد میں جب مختلف شہروں کے مفادات آپس میں ٹکرانے لگے تو جنگ کی نوبت بھی آ جاتی۔ ان جنگوں کی وجہ سے فوج کا ادارہ قائم ہوا اور پیشہ ور فوجی سامنے آنے لگے۔ جنگوں میں رتھ، تیر کمان اور گھوڑا استعمال ہوتا، لیکن گھوڑے پر زین نہ ہوتی۔ 1792 قبل از مسیح میں میسوپوٹامیہ کے شمال مشرق میں ابھرنے والی تہذیب کو بابلی تہذیب کہتے ہیں۔ بابلی تہذیب نے پہلی مرتبہ شہری ریاستوں کو ختم کر کے ایک سلطنت یا امپائر کی بنیاد رکھی۔ اس تہذیب کا بانی ہمورابی تھا، جو 1792 قبل از مسیح میں بادشاہ بنا۔ اس نے بابل شہر کو اپنا دارالخلافہ بنایا۔ ہمورابی کو دنیا کا پہلا قانون دان تصور کیا جاتا ہے۔ اس نے قوانین کو دستاویزی صورت میں تحریر کیا اور اسے شہر کے مختلف حصوں میں آویزاں کیا۔ ان قوانین کی 282 دفعات تھی۔ ہمورابی نے اپنے قوانین میں سخت سزائیں متعارف کروائیں، لیکن پھر بھی ان میں امیروں کے مفادات کا تحفظ کیا گیا۔ بابلی تہذیب کے خد و خال سمیری تہذیب سے ملتے تھے اور انہوں نے سمیری تہذیب کو ہی آگے بڑھایا، لیکن چونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ستارے انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں، لہٰذا انہوں نے ستاروں پر تحقیق شروع کر دی اور چاند گرہن کی حقیقت سے واقف ہو گئے۔ بابلی کیلنڈر میں 6 مہینے 30 دن، 6 مہینے 29 دن، جبکہ ایک 13واں مہینہ 11 دن کا ہوتا۔